بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاح لامکاں، علیہ تحیت و ثنا کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دل بند، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء و جلساء اور اصحاب و احباب کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم اس مجلس نور کے اندر موجود ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم خاص سے اور عنایت خاصہ سے ہماری ان معروضات کو اور ہماری ان سماعتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور ہمارے خالی کشکول حیات کو اپنی نعمتوں سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا اور لبریز فرما دے گا، اور یہ چند لمحات اور چند ساعات تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب فرزند کی یاد میں گزارے ہوئے ہمارے لیے دین و دنیا میں، قبر و حشر میں اور جنت میں زاد راہ اور توشہ آخرت بن جائیں گے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور آل رسول کے سوا، آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد لکھ دیے سب نے جواب ریت پر۔ اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی وہ کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا عدیل ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا عدیل ایسی کتاب ریت پر۔ میرے بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، کل کی گفتگو میں ایک تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور وقت کی نزاکت کے پیش نظر رہ گیا تھا۔ آج اسی کو میں عرض کروں گا، اور اس کو عرض کرنے کے بعد آپ سے وقت پر ہی اجازت لے لوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے روبرو اور نگاہ بصیرت کے روبرو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ساری کائنات جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے ان پر شان شاہدیت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ساری امت آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے،
مگر بعض مواقع پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہود خصوصی ہوتا ہے اور آپ کی روحانیت منورہ خصوصی توجہ اور خصوصی التفات کے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہے۔ احادیث اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا میں میدان کربلا کے اس ریگزار صحرا میں روحانیت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پوری توجہ کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھی، اور یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان تھا کہ آل رسول اور جان بطول کا ہر فرد ایسی ایثار اور قربانی کی داستانیں رقم کر رہا تھا جن کی مثال اور جن کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام ابو رافع تھا، ان کی رفیقہ حیات تھیں۔ سیدہ سلمہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ حیات تھیں، اس لیے ان کو ام رافع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی داعیہ بھی تھیں، اور یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ اور باورچن بھی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوتے تاکہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ان کے ساتھ شیئر کریں اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک بار جلیل القدر صحابی جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ گزارش کی کہ آپ ہمیں وہ کھانا کھلائیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا نسبت رسول اور عظمت رسول کے سامنے اپنی تمام تر عظمتوں کو نثار کرنا ہے۔ تو یہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ سیدہ سلمہ یعنی ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، مگر میں کیا دیکھتی ہوں وہی تب کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، آپ کی نگاہوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، اور یہاں پر رک کر ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ من دمعت عیناہ دمعتن او قطرت عیناہ فینا قطرتن آتاہ اللہ عز وجل الجنہ۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھوں نے ہمارے غم میں اور ہمارے دکھ میں ایک قطرہ بھی بہایا یا جس آنکھ سے ایک قطرہ بھی گرا، پروردگار عالم نے اس شخص کو جنت عطا فرما دی۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ زاروں کی طرح رو رہی ہیں اور ان کے آنسوں کی برسات جاری ہے، تو آپ نے عرض کی فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ، میں نے عرض کیا کہ کون سی بات آپ کو غم زدہ کر رہی ہے اور کون سی بات آپ کو رلا رہی ہے؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے خواب کے اندر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کیا ہے وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فرماتی ہیں کہ میں نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔
دوستو یہ ظاہر کی مٹی نہیں تھی، اس لیے کہ مٹی کی کیا جرت کہ میرے آقا کے رخ انور کی جانب رخ کرے، یہ مٹی نہیں تھی، یہ ایک تعبیر ہے، خواب کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کا دکھ تھا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اٹیچمنٹ تھی جو آپ کو ان شہزادوں کے ساتھ نصیب تھی، اور جب ان شہزادوں کو ظلم و جبر کرتے ہوئے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا ٹوٹا، میرے آقا اتنے افسردہ ہوئے، اتنے پشمردہ ہوئے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ غم خواب کے عالم میں آپ کے چہرہ نور پر ظاہر ہوا، اور اس طرح ظاہر ہوا کہ گویا آپ کے چہرہ انور پر کچھ مٹی پڑ گئی ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ مٹی پڑ گئی ہے۔ یہ غم تھا، اور یہ غم غم حسین تھا۔ جب میں یہ واقعہ یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں طائف کا واقعہ آیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن طائف کے اندر گزارے، ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دی، ان کو کلمہ توحید کی دعوت دی، مگر ایک نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا، اور میرے آقا کو شہر چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر سواری کے 3 دن کی محنت شاقہ کے بعد پیدل طائف کے بازار سے واپس مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان بدبختوں نے اس پر ہی اکتفا نہ کیا، وہ گزرگاہ جہاں پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگتے تھے، اس گزرگاہ پر جوانوں کو متعین کر دیا، اوبوش جوانوں کو متعین کر دیا، اور ان کے ہاتھوں میں کینکر اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے۔ اللہ اکبر! کائنات نے بھی کیسا صبر کیا ہوگا، زمین نے بھی کیسا صبر کیا ہوگا کہ وہ پھٹ نہ گئی، آسمان نے بھی کیسا ضبط کیا کہ وہ چر نہ گیا، ستارے بھی شکیب کا دامن نہ چھوڑ سکے کہ وہ گردہ آپس میں ٹکرا کر قیامت بپا کر دیتے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف فرما ہے، اور اس سے پہلے تھک کر زخموں سے چور چور جب طائف کے بازار میں آپ اپنے دونوں پاؤں کے سہارے بیٹھتے ہیں، وہ جوان وہ بدبخت آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے ہیں اور چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس درد کے ساتھ، ان زخموں کے ساتھ، اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ میرے آقا شہر طائف سے باہر نکلے، ایک انگور کے باغوں کے اندر قیام کیا کہ آسمانوں سے اللہ کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں رہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی زمین پر زندہ رہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کو غرق کر دیں، ان کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، میرے آقا مسکرا دیے اور فرمایا، جبرائیل میں ان لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ وہ زخموں سے چور کرنے والوں کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرا کر جواب دینا، اور ان کے بارے جبرائیل امین سے کہنا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ یہ وہی آقا ہے جن کا غم اس قدر بڑا کہ غم چہرے پر ظاہر ہو گیا۔ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، آپ کی داڑھی مبارک پر اور آپ کے لباس مبارک پر مٹی ہے۔ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فرماتی ہے میں نے عرض کیا، میرے آقا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ اتنا غم، یہ اتنا دکھ، یہ اتنا کرب جو آپ کے چہرے پر نمایاں اور ہویدا ہو گیا ہے، اور جس نے آپ کے درخشندہ چہرہ نور کو کملا سا دیا ہے، بجھا سا دیا ہے، اور وہ ڈگمگانے تلملانے لگا ہے، ڈگمگانے لگا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب میری معروضات کو پیش کیا جائے گا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کرم فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ارشاد فرمایا، ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا،
میں ابھی ابھی اس سرزمین سے آیا ہوں اور اس میدان کو دیکھ کر آیا ہوں جس میدان میں لوگوں نے، ظالموں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روحانیت کے ساتھ یا اپنی اصلیت اور جبلت کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں قتل حسین کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہاں تک حدیث ترمذی میں ہے، آگے کی حدیث کہیں اور سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد سیدہ ام سلمہ کھڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بھاگ کر گئی تاکہ وہ شیشی دیکھوں جو میرے آقا نے مجھے عطا فرما کر کہا تھا کہ ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھنا، ایک دن آئے گا یہ مٹی مٹی نہ رہے گی، خون بن جائے گا۔ جس دن اس بوتل کی مٹی خون بن جائے جان لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ بڑی دوڑی اور اس کمرے کے اندر گئیں جہاں پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امانت کو محفوظ کر رکھا تھا۔ جب آپ باہر لائیں تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس مٹی کو دیکھا تو فرماتی ہیں کل تک وہ سرخ مٹی تھی مگر آج وہ خون بن چکی تھی۔ فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشریت مبارکہ کا اور نورانیت مبارکہ کا خصوصی فیضان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تصدق سے ان چند لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اہل بیت کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دے، صحابہ کرام کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو مملو کر دے، ہر صاحب ایمان کے ساتھ محبت عطا فرما۔ جو ہمارے اعزاء و اقرباء اس دار فانی سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان والوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے دین کے خادمین ان کی عظمتیں اور عروج عطا فرما۔ بری تعالی لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی بشرط زندگی و صحت 7 بجے واقعہ کربلا کے مضمرات کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان نشست ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں فی امان اللہ و رسولہ۔